پرانے زمانے کی بات ہے، ایک قافلہ تجارت کے سلسلے میں ملک شام سے یمن کی طرف نکلا۔ اس قافلے میں مشہور زمانہ کالا جادو کرنے والا ایک عامل بھی شامل تھا۔ جب قافلہ ویران اور پر اسرار جگہ سے گزرتا تو قافلے والوں نے ایک عجیب اور پر اسرار چیز نوٹ کی کہ ان کی سواریوں پر لدا سامان ایک طرف جھک جاتا تھا۔ قافلے میں موجود لوگ بہت پریشان ہوئے۔ قافلے والوں کے اونٹ، گھوڑے اور سامان ایک جانب ہونے کی وجہ سے نیچے بیٹھ گئے۔ عامل نے جب یہ دیکھا تو کلمے کا ورد کر لگا اور اپنی زبان سے لا حول ولا قوت کا لفظ ادا کیا۔ اس کے بعد سامان درست ہو گیا اور سواریاں اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگیں۔ قافلے والے عامل پر حیران ہوئے اور کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تو کالے جادو کا ماہر ہے۔ تم نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ کالے جادو کے لیے غلیظ اور ناپاک رہنا پڑتا ہے، تو پھر آج یہ تبدیلی کیسے رونما ہوئی؟ عامل نے کہا کہ میں اپنے چچا کی لڑکی کو بہت پسند کرتا تھا، مگر میرا چچا مجھ سے سخت نفرت کرتا تھا، اس لیے اس نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کسی اور جگہ طے کر دی، مگر شادی کے پہلے دن ہی اس کا شوہر کمرے میں موجود نہ تھا اور لڑکی کی زبان پر جیسے کوئی تالا لگ گیا ہو۔ وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ لوگوں نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر وہ کہیں نہ ملا۔ پھر ایک دن اس کی پڑوسن چھت پر کپڑے سکھانے گئی تو اس کی چیخیں نکل گئیں کہ دلہا کی لاش چھت پر پڑی تھی۔ وہ جس کو 3 دن سے ڈھونڈ رہے تھے وہ اپنی ہی چھت پر مردہ حالت میں پڑا تھا۔ پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ اس بیچارے کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہ تھی۔ جب دلہن سے پوچھا جاتا تو وہ بے ہوش ہو جاتی۔ اس واقعے کے کافی عرصے بعد میں نے اپنے چچا سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو اپنانا چاہتا ہوں، مگر چچا کے دل میں میرے لیے نفرت ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے پھر بھی شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے بھی ضد میں آ کر کالے جادو کا علم سیکھا اور لڑکی کو حاصل کرنے کی ٹھان لی۔ چچا نے اس کی شادی ایک سونار کے بیٹے سے طے کر دی، مگر اس کے ساتھ ہی ایسا ہی ہوا اور سونار کے بیٹے کی لاش اگلی صبح اس کی چھت سے ملی۔ اب تو پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ فلاں لڑکی ڈائن ہے، جو بھی اس سے شادی کرتا ہے اس کی جان لے لیتی ہے۔ اب کوئی بھی اس سے شادی کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر کار چچا نے مجبور ہو کر اس کی شادی میرے ساتھ طے کر دی۔ شادی کے بعد جب دن غروب ہونا شروع ہوا اور شام ہونے لگی، تب مجھے بھی اس بات کا خوف ہونے لگا کہ اب میں بھی زندہ نہیں بچ پاؤں گا، جیسے وہ 2 شخص زندہ نہیں بچے۔ رات کو جب دلہن کے کمرے میں داخل ہوا تو کھڑکیاں اور دروازے بند کر لیے اور دلہن کے بیڈ کے نیچے لیٹ کر انتظار کرنے لگا کہ آخر ایسی کون سی طاقت ہے جو سہاگ رات دلہا کی جان لے لیتی ہے۔ اچانک ایک حرکت محسوس ہوئی۔ جب میں نے جھانک کر دیکھا تو ایک شیطانی شکل کا جن تھا۔ میں باہر نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہ مجھے بھی مار ڈالتا۔ میں دوسرے دن ہی ایک عالم کے پاس گیا اور سارا ماجرا اسے بتایا۔ عالم نے مجھے بتایا کہ شیطان اس جگہ کا رخ کرتا ہے جہاں پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا جاتا، جہاں نجاست ہوتی ہے۔ آپ کی بیوی اپنی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتی اور نہ ہی آپ کے گھر میں پاکیزگی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ عالم نے مجھے نصیحت کی کہ کل رات کمرے کے دروازے اچھی طرح بند کر دینا اور اپنی بیوی اور کمرے کو اچھی طرح نجاست سے پاک کر دینا، اور پھر جب وہ شیطان رونما ہو تو 3 دفعہ لا حول ولا قوت کا ورد کرنا۔ میں نے عامل کی نصیحت پر عمل کیا۔ میں نے کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیں۔ جب شیطان رونما ہوا تو میں نے لا حول ولا قوت پڑھا۔ کمرے میں ایک آگ نمودار ہوئی۔ پھر دوسری دفعہ پڑھا تو آگ نے شیطان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
جب تیسری بار پڑھا تو وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس لڑکی کو شیطان جن سے نجات مل گئی۔ میں نے اس دن کے بعد سچے دل سے کالے جادو سے توبہ کر لی کہ جسمانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ روحانی پاکیزگی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔